حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دنیا سے رخصتی کا جو معاملہ ہے نا، وہ بڑا خطرناک ہے، وہ دلوں کو رلانے والا ہے، قلب اس سے بے چین ہو رہا ہے، ایک اضطرابی کیفیت پیدا ہو رہی ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے وہ محبت فرمائی ہو، جیسے میں نے جمعہ میں روایت نقل کی تھی کہ آقا فاطمہ کے مکان پر گئے، یوں جانور کی طرح تیرے ہو گئے اور حسن کو بٹھایا، حسین کو بٹھایا اور گھر میں چلنے لگے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی ہے، مسکرا رہی ہے، ہنس رہی ہے۔ اللہ کے حبیب اپنے دونوں نواسوں سے پوچھ رہے ہیں، تمہاری سواری کیسی ہے؟ تمہاری سواری کیسی ہے؟ حضرت فاطمہ جواب دے رہی ہے، اللہ کے حبیب سواری کا کیا کہنا، اس سواری نے تو دونوں سوار کو جنت کا سردار بنا دیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور دوران خطبہ دونوں بچے ننھے مننے گرتے پڑتے آ گئے مسجد کے دروازے پر۔ اللہ کے حبیب خطبہ دے رہے ہیں، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے ان دونوں بچوں کو اٹھا لو میرے پاس پہنچا دو، یہ نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے اترے، خطبہ دیتے ممبر سے اترے اور دروازے پر پہنچے مسجد کے اور دونوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیا، ایک کو یمین میں، ایک کو یسار میں، ایک کو دائیں اور ایک کو بائیں، دونوں کو اٹھا کر کے پھر ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے خطبہ دیا اور خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے پھول ہیں، ہمارا یہاں نتایا، یہ دونوں میرے پھول ہیں، من آذاہما، جس نے ان دونوں کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس سے اللہ نے محبت کی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گویا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ بال سے لے کر کمر تک نبی علیہ السلام کے مشابہ تھے، اور نچلا حصہ حضرت حسن کا علی کے مشابہ تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کمر سے لے کر پاؤں تک حضور کے مشابہ تھے، اور اوپر کا حصہ علی کے مشابہ تھا۔ گویا حسن اور حسین کو دونوں ایک ساتھ کھڑے کر دو تو حسن کا اوپر اور حسین کا نیچے، ان دونوں کو ملا لیا جائے تو پورے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت و شباہت سامنے آ جاتی ہے۔ یہی نہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکلے اور حضرت حسین اور حسن دونوں کو اٹھا لیا اور اپنے یوں کندھوں پر بٹھا لیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ارے سواری کتنی اچھی ہے تمہاری۔ صدیق دونوں نواسوں کو کہہ رہے ہیں سواری کتنی اچھی ہے تمہاری، تو حضور نے جواب دیا سوار بھی تو اتنے ہی اونچے ہیں، سوار بھی تو اتنے ہی اونچے ہیں، یعنی حسنین بھی تو اتنے ہی اونچے ہیں۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں بچوں سے فرمایا کہ تم نانا کے مشابہ لگتے ہو، ابا کے مشابہ نہیں لگتے، اور حضرت علی ہنس رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنس رہے تھے۔ میں اس وقت حضرت حسین کے ان تمام مناقب اور فضائل کو سنانا نہیں چاہتا، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جن حسنین کے ساتھ یہ محبتیں، آخر یہ محبتیں کیوں؟ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ حسن کو اپنی گود میں اٹھایا، اپنی ران پر بٹھایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ میرے اس حسن کے ذریعے سے امت میں صلح کرائے گا، میرے اس حسن کے ذریعے سے امت میں صلح کرائے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کی شہادت ہو گئی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل حاکم وقت ہونے کا دعویٰ کیا، ادھر حضرت علی کی جگہ پر نائب کی حیثیت سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے، ادھر امیر معاویہ ہے ادھر حضرت حسن ہے۔ ممکن تھا کہ دونوں میں تکرار ہو جاتا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جتنے لوگ تھے، ظاہر سی بات ہے نواسۂ رسول ہے، اتنے ہی لوگوں کا سپورٹ اور اتنے ہی لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ امیر معاویہ نے دو قریشی آدمی کو بھیجا اور ایک کوڑا کاغذ لے کر، جس پر صرف امیر معاویہ نے اپنی دستخط کی اور فرمایا کہ حضرت حسن جتنی شرطیں رکھیں مجھے اس پر منظور ہیں، میں اس میں کسی شرط پر اشکال نہیں کروں گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ دونوں پہنچ رہے ہیں اور فرمایا امیر معاویہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو، آپ جو شرائط رکھنا چاہیں صلح کی آپ اپنی شرطوں کو رکھ سکتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے کچھ شرائط رکھے اور ان شرائط کو اندر لکھ دیا اور لکھ کر کے اس کو دے دیا۔ یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ صلح تو معاویہ نے کی، نہ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ محدثین اس کا جواب دیتے ہیں معاویہ نے تو حکومت لینے کے لیے صلح کی ہے، حضرت حسن نے حکومت چھوڑنے پر صلح کی ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ حکومت چھوڑنے پر تیار ہو جائیں، یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ میرے نبی کی امت بہت خون میں لت پت ہو چکی ہے اور میرے نبی کی یہ امت بہت خون میں آلودہ ہو چکی ہے، اب میں اپنے نانا کی امت کا خون بہانا نہیں چاہتا ہوں۔ قربان جائیے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لات مار دی حکومت کو، لات مار دی منصب کو، لات مار دی عہدے کو، لیکن نبی کی شریعت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ حضرت حسن کا یہ واقعہ، اے کربلا کا میدان یاد کرنے والوں اور اے حسنین کو یاد کرنے والوں اور یہ حسنین کے نام پر روٹیاں کھانے والوں، آج جو کچھ ہمیں عزت ملی ہے ان بزرگوں کی وجہ سے ملی ہے، ہم نے کوئی کمال نہیں کیا ہے۔ آج ہمیں روٹیاں مل رہی ہے ان بزرگوں کے صدقے میں مل رہی ہے۔ میرے بھائیوں، حسنین کے نام پر یاد کرنے والوں اور جلسے منانے والوں، صرف محرم میں جلسے منا کر حسنین کو یاد نہ کیا کرو، قدم قدم پر پوری زندگی میں حسنین کو یاد کر کے محمد الرسول اللہ کی شریعت بناتے رہو۔ یہ کون سی محبت ہو گئی کہ محرم کے 10 تاریخ میں تو کچھ بیانات رکھ لیے، کچھ جلسے رکھ لیے، کچھ واہ واہ ہو گئی اور بات ختم ہو گئی۔ اس کا نام محبت نہیں ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ ہم حسنین کی ان قربانیوں کو یاد کریں اور ہر موڑ پر اپنی حکومت کو، اپنے عہدوں کو، اپنے منصب کو لات مارنا پڑے تو ہم اسے لات مار دیں، ہم اس کو ختم کر دیں، لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت کو اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دے۔ یہ عظیم الشان تعلیم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو دی ہے، لیکن ظالم امت نے حضرت حسن کو بھی معاف نہیں کیا، عورت کو اپنے ہاتھ میں لیا جو حضرت حسن کی بیوی ہے اور پیسوں کی بوچھار کی خلوت کے اندر اور عورت کے ذریعے سے حضرت حسن کو زہر پلایا، جس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طویل واقعہ آپ نے سن لیا ہوگا، مجھے اس وقت اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رتب و یابس بھی اس میں ہے، میٹھا اور تیرا بھی اس میں ہے، کروا بھی اس میں ہے، کچھ باتیں وہ بھی ہے جو ثابت نہیں ہے لیکن لوگوں نے من گھڑت طور پر بیان کر دیا اور لوگوں نے صرف اپنے پیٹ پالنے کے لیے من گھڑت کہانیوں کو اس کے اندر ڈال دیا، جو رافضیوں کی کہانیاں، جو شیعوں کی کہانیاں، جو من گھڑت کہانیاں تھی، اس کو بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر داخل کر دیا۔ لیکن صحیح روایتوں کے ساتھ جتنا ثبوت مل رہا ہے، جتنا واقعہ مل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اس بنیاد پر یزید کی طرف چلے تھے کہ میں اس سے جا کر ملوں اور ملنے کے بعد اس معاملے پر اس سے گفتگو کروں کہ اس وقت امت پر جو ظلم ہو رہا ہے اور امت جو ظلم تلے دبی ہوئی ہے اور تمہارے گورنر جگہ جگہ پر جو ظلم کر رہے ہیں، ہم اس بنیاد پر تم سے بیعت کرنا نہیں چاہتے۔ اگر تم اس ظلم کو چھوڑ دو، اگر تم شراب پینا چھوڑ دو اور اگر تم اپنے گورنروں کو نیک اور دیندار ہو اس کو بناؤ تو ہم تمہارا سپورٹ کریں گے۔ اصل مقصد آپ کے چلنے کا یہ تھا، لیکن جو لوگ بلوائی تھے، جو باغی تھے، جو نالائق تھے، جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ حسین یزید تک پہنچ جائیں اور ان کے درمیان کوئی صلح کا مسئلہ ہو جائے، ان لوگوں نے راستے ہی سے کھیل کود کو شروع کر دیا اور طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دیا۔ یہی مسئلہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے درمیان ہوا۔ جب حضرت عثمان شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج میں تھی، پتا چلا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ مصریوں نے، بلوائیوں نے، باغیوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا اور شہادت کا حال بھی یہ ہوا کہ 40 دن تک حضرت کو پانی نہیں دیا، جس پر حضرت عثمان نے اپنے مکان سے باہر نکل کر ایک تقریر فرمائی اور فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مدینے میں پانی نہیں تھا، میرے نبی نے مجھ کو کہا تھا کہ کنواں خرید کر کے کوئی دے دے، میں نے وہ کنواں خرید کر کے امت کے لیے وقف کیا تھا، جو کنواں میں نے وقف کیا اسی سے تم مجھے آج محروم کر رہے ہو، یہ مسجد نبوی میں نے تعمیر کرائی، اس سے تم مجھے نماز پڑھنے سے روک رہے ہو۔ لیکن جب انسان بغاوت پر اترتا ہے، جب انسان نادانیوں پر اترتا ہے تو وہ کچھ نہیں سنتا ہے۔ بہرحال حضرت عثمان تلاوت قرآن فرما رہے تھے اور اسی درمیان آپ کے مکان میں گھس کر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا
کہ اب حضرت عثمان کی جگہ پر میں باغدور سنبھال رہا ہوں، میں خلافت کو لے رہا ہوں، اور صحابہ نے تائید بھی کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج میں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ پہلے لیا جائے، اس کے بعد ہم علی کی حکومت پر اور علی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی بہت سارے صحابہ تھے، چونکہ یہ ام المؤمنین ہے، یہ زوجہ محترمہ ہے، پوری امت کی ماں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، ان کے ساتھ بھی ایک بہت بڑی جماعت، حضرت علی کے ساتھ بھی ایک بہت بڑی جماعت۔ یہ اسلام کا پہلا معرکہ ہے کہ جس کے اندر آمنے سامنے مسلمان ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ دونوں طرف مسلمان ہیں۔ دونوں بزرگوں نے، حضرت عائشہ اور علی نے مل کر صلح کی بڑی تدبیریں کی، صلح ہو گئی۔ کل کو اب صلح نامہ تیار ہونے والا تھا، صلح نامہ کل کو لکھا جانے والا تھا، لیکن جو لوگ حضرت عثمان کے قاتل تھے، حضرت عثمان کے باغی تھے، وہ کچھ عائشہ میں بھی تھے، کچھ علی میں بھی تھے۔ ان لوگوں نے سوچا اگر صلح ہو گئی تو ہماری خیر نہیں رہے گی، ہم پکڑے جائیں گے۔ بالآخر راتوں رات اس طرف سے پتھراؤ ہوا، اس طرف سے پتھراؤ ہوا، دونوں طرف سے پتھراؤ ہوا، اور حضرت علی اور حضرت عائشہ یہ سمجھ بیٹھے کہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی سمجھے کہ یہ صلح نامہ بھی ہے اور اوپر سے پتھراؤ بھی ہے، حضرت عائشہ بھی یہ سمجھ بیٹھی کہ ایک طرف صلح ہے، دوسری طرف پتھراؤ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ باغیوں نے اکابر کو ملنے نہیں دیا۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ اسی طرح ہوتا ہے، ہمیشہ سے ہماری تاریخ اسی طرح چلی آئی ہے۔ اسلام کی تاریخ خون سے بہت رنگین ہے، اسلام کی تاریخ خون سے بہت رنگین ہے، لیکن یاد رکھو ظالم کا باغ کبھی ہرا بھرا نہیں ہوتا اور مظلوم کا باغ کبھی ویران نہیں ہوتا ہے۔ ظالم کا باغ کبھی ہرا بھرا نہیں ہوتا۔ یاد رکھو کفر کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے، لیکن ظلم اور بے حیائی کے ساتھ حکومت نہیں چل سکتی۔ ظلم کے ساتھ کبھی حکومت نہیں چل سکتی ہے۔ یزید حکومت کا مالک تھا، لیکن ظالم بنا، مر گیا، مٹ گیا، ختم ہو گیا۔ پتہ بھی نہیں ہے کسی کو کہ یزید کہاں مرا، اس کی قبر کہاں ہے۔ وہ زیاد جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اس کے سامنے لایا گیا تو وہ چھڑی اور لکڑی کے ذریعے سے یوں مارنے لگا چہرے کے اوپر اور کہنے لگا بڑا خوبصورت ہے، اور لکڑی پھراتے پھراتے جب ہونٹوں کے قریب اس کی لکڑی آئی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں تھے، اور ساتھ ساتھ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے کہا لکڑی ہٹا، میں نے ان ہونٹوں کو حضور کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس پر لکڑی مار رہا ہے۔ وہ چہرہ جس کو نبی نے چوما، وہ پیشانی جس کو نبی نے چوما، وہ ہونٹ جس کو نبی نے چوما، وہ ہاتھ جس کو نبی نے چوما، جب شہادت ہوئی ہے آپ کی اولاد کی، آپ کے بیٹوں کی، حضرت جعفر کے بیٹے اس میں شہید ہو گئے، حسین کے بیٹے اس میں شہید ہو گئے، حسن کے بیٹے اس میں شہید ہو گئے، حضرت مسلم ابن عقیل کے بیٹے اس کے اندر شہید ہوئے، نہ معلوم